بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر رقیہ عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں آپ کے لیے سورہ مائدہ کا تعارف لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ اس سورت سے ہمیں بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ قرآن مجید کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کو جب بھی پڑھیں ایک نیا معنی، ایک نیا مفہوم آپ پر واضح ہوتا ہے۔ ویسے بھی یہ اللہ کا کلام ہے اور رمضان المبارک کی آخری ساعتیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی حقیقی رحمتوں سے، برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نزول قرآن کا اشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے فہم اور قرآن کی بصیرت عطا کرے اور ہماری زندگی میں قرآن کو عمل کے لیے ڈھالے۔ سورہ مائدہ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ مدنی سورت ہے اور اس کے 16 رکوع ہیں اور 120 آیات ہیں۔ علامہ ابو حیان فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ حصے صلح حدیبیہ، کچھ فتح مکہ اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئے تھے۔ اس زمانے میں اسلام کی دعوت جزیرہ عرب کے طول و عرض میں اچھی طرح پھیل چکی تھی۔ دشمنان اسلام بڑی حد تک شکست کھا چکے تھے اور مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی اسلامی ریاست مستحکم ہو چکی تھی۔ لہٰذا اس صورت میں مسلمانوں کے سماجی، سیاسی اور معاشی مسائل سے متعلق بہت سی ہدایات دی گئی ہیں۔ سورت کا آغاز اس بنیادی حکم سے ہوا کہ مسلمانوں کو اپنے عہد و پیمان پورے کرنے چاہئیں۔ اس بنیادی حکم میں اجمالی طور پر شریعت کے تمام احکام آ گئے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہوں یا بندوں کے حقوق سے متعلق۔ اس ضمن میں یہ اصول بڑی تاکید کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی ہر معاملہ میں انصاف ہونا چاہیے، اور یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ دشمنان اسلام کو اب اسلام کی پیش قدمی روکنے سے مایوسی ہو چکی ہے اور اللہ نے اپنا دین مکمل فرما دیا ہے۔ اسی صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ کس قسم کی غذائیں حلال ہیں اور کس قسم کی غذائیں حرام ہیں۔ اس سلسلے میں شکار کے احکام بھی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اہل کتاب کے ذبح اور ان کی عورتوں سے نکاح کے احکام کا بیان آیا ہے۔ چوری اور ڈاکے کی شرعی سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان میں بھی ان سزاؤں کو نافذ کر دے۔ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ شراب اور جوئے کو صریح الفاظ میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ وضو اور تیمم کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 114 میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے متبعین نے یہ دعا کرنے کی فرمائش کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمانی غذاؤں کے ساتھ ایک دسترخوان نازل فرمائے۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام مائدہ یعنی دسترخوان ہے۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ یہ سورت معاملات پر مبنی ہے اور تمام زندگی کے معاملات، تمام زندگی کے جو طور طریقے ہیں وہ اس میں سکھا دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان میں بھی
اس قرآن کے نظام کو نافذ کرے اور ہر مسلمان کی انفرادی زندگی میں بھی اس قرآن کی برکتوں کے ساتھ ساتھ مسلمان کی زندگی میں عملاً قرآن کو شامل فرما دے۔ جزاک اللہ خیر۔